ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الروضہ من الکافی تالیف الکلینی رحمہ اللہ جزء الثامن. یہاں پر یہ مجلد نمبر 8 ہے روضہ کافی، یہ صفحہ نمبر 58 ہے. یہاں پہ خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. سلیم بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خطبہ ادا کیا. وہ خطبہ جو ہے عام مواعظ ہیں، اس میں عام مواعظ ہیں. اچھا یہ خطبہ ہے عام موعظے ہیں کہ عام موعظوں کے بعد ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اهل بيته وخاصته وشيعته. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس عام خطبے کے بعد صرف خواص اپنے شیعوں کے لیے، خاصته وشيعته جو اس کے خاص شیعہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. جو عام خطبہ ہے اس میں عام مواعظ ہیں، وہ آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں بعد میں. ٹھیک ہے. قد عملت الولاة قبل اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته. اپنے شیعوں سے انہوں نے کہا جب عراق میں ان کی حکومت ہے کہ میرے پہلے سے جو حکمران تھے، میں ان سے پہلے کوفے میں بہت سارے حکمران تھے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر عمر کے حکمران تھے، خود ابو بکر عمر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور جہل کی وجہ سے نہیں کہ ان کو سنت کا پتہ نہیں تھا، نہیں سنت کا پتہ تھا ان کو. یہ عمدن دشمنی کی روح سے اسلام میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہود اور نقائص کو انہوں نے عہود اور وصایا کو انہوں نے نقض کیا ہے، ان کی سنت کو تغییر دیا، چینج کیا. وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَإِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لوگوں کو مجبور کروں، لوگوں کو دعوت دوں کہ تمہارے فلان فعل بدعت ہے، طلاق کا یہ طریقہ دیتے ہوئے بدعت ہے، نماز تراویح پڑھتے ہوئے بدعت ہے، اذان میں خیر من النوم کہتے ہوئے بدعت ہے، مختلف چیزیں، ٹھیک ہے نا، وضو کا فلان طریقہ تمہارا بدعت ہے. اگر میں لوگوں کو کہہ دوں کہ صحیح طریقہ کچھ اور ہے، کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، یہ سب لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، جتنے میرے ساتھ ہیں، میرے لشکر والے ہیں، یہ سب مجھے چھوڑ دیں گے. حتی ابقی وحدی، میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں صرف میں رہوں گا. او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی وفرض امامتی من کتاب اللہ عز وجل وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور میرے ساتھ صرف میرے قلیل وہ شیعہ رہ جائیں گے جو میری فضیلت کو اور میرے امامت کے فریضے کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانتے ہیں. یہ میرے ساتھ رہیں گے، باقی سب مجھے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. عراق والے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سپورٹر تھے، لیکن اس طرح نہیں تھے کہ وہ ابو بکر اور عمر کی خلافت کو صحیح مان. ٹھیک ہے نا. تو بہت مقامات پر آئے ہیں کہ شیعوں کی مذمت ہے احادیث میں، کہ اہل عراق نے مثلا دعوت دیا امام حسین علیہ السلام کو، دعوت دیا، ٹھیک ہے نا، اہل عراق نے دعوت دیا اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. وہاں پہ لفظ شیعہ بعض بھی مقامات پہ ان کے لیے استفادہ ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ سپورٹرز کے معنوں میں ہے کہ یہ لوگ ہوادار تھے، حامی تھے، لیکن بعد میں بے وفائی کیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو خالص مخلص شیعہ ہوں. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام بہت سارے مثال دیتے ہیں کہ کون کون سے وہ امور ہیں جن کو خلفاء نے چینج کیا ہے، اور میں جن کو واپس صحیح طریقے پہ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لوگ برداشت نہیں کریں گے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری میں کہ اگر میں لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو میں کعبے کو خراب کرتا اور دوبارہ سے تعمیر کرتا اور اس کا 2 دروازے بناتا. اس طرح حدیث ہے نا بخاری میں، وہ چاہیں تو دکھا دیں. یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی جزء ثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ صفحہ نمبر 696 ہے، حدیث الخامس عشر، 15واں حدیث. یہ حدیث کافی طویل ہے، پر صفحہ نمبر 702 میں یہ جملے ملاحظہ فرمائیے. والعجب لما قد اشربت قلوب هذه الامه من حبهم وحب من صدهم عن سبيل ربهم وردهم عن دينهم. تعجب ہے اس امت کو کہ کن منافقین سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کو اللہ کے سبیل سے دور کیا ہے اور اللہ کے دین سے ان کو نکالا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی وہ احترام کرتے ہیں. لو ان هذه الامه قامت على ارجلها على التراب ووضعت الرماد على رؤوسها، اگر یہ امت
خاک پہ کڑے ہو جائیں اور اپنے سر پہ خاکستر ڈال دیں، خاکستر ڈال دیں، وتضرعت الی اللہ، اور اللہ کے سامنے تضرع کریں، گریہ کریں، ودعت الی یوم القیامہ، اور روز قیامت تک اسی حالت میں سر پہ خاکستر ہے، خاک پہ کڑے ہیں اور بے نوائی کے حالت میں، نہایت اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت خاکساری کے حالت میں وہ تضرع کریں، گریہ و زاری کریں اور لعنت کریں، بد دعا دیں کس کو؟ ودعت علی من اضلهم، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، وصدهم عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے ان کو دور کیا ہے، ودعاهم الی النار، اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا ہے، ان لوگ جو میرے سے پہلے سے خلیفے تھے جنہوں نے یہ جرم کیے ہیں، اللہ کے دین کو مختلف، توحید چینج کر دی، کتاب چینج کی، سنت چینج کیا، بلے فروع چینج کیا، اصول دین، فروع دین، سب کو جہنم کی طرف، نماز ان کا باطل کرا دیا، ان کا وضو بھی باطل کرا دیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نکاح نہ طلاق، سب کچھ سنت کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ وَعَرَضَهُمْ لِسَخَطِ رَبِّهِمْ، اور ان کو اللہ کا مغضوب بنایا ہے، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ عَذَابَهُ بِمَا أَجْرَمُوا إِلَيْهِمْ، اپنے جرائم سے پوری امت کو گمراہ کیا ان لوگوں نے۔ اگر یہ امت قیامت تک مٹی پہ کڑے ہو کر سب پہ خاکستر رکھ کے ان مجرموں کو گالی دیں اور مجرموں کو لعنت کریں، لَكَانُوا مُقَصِّرِينَ فِي ذَلِكَ، اللہ اکبر، اللہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ کریں تو پھر بھی ان کی لعنت کا حق ادا نہیں ہوگا، ان کو نفرین کرنا، بد دعا دینے کا جو صحیح حق بنتا اس میں پھر بھی اس کا حق نہیں بنے گا، کیونکہ ان کا جرم اتنا عظیم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن پر، سنت پر، اطرت پر، اور اس امت پر، جرم ان کا اتنا عظیم۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُحِقَّ الصَّادِقَ وَالْعَالِمَ بِاللَّهِ وَرَسُولَهُ يَتَخَوَّفُ، وہ ظلم اس کا اتنا بڑا ہے۔ دیکھو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص محق ہے، صادق ہے، عالم باللہ ہے، عالم بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں جو آپ کا امام ہوں، میں حق پر ہوں، میں صادق القول ہوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پوری معرفت مجھ میں ہے، یتخوف ان غیر شیئا من بدعہم وسننہم واحداثہم وعادتہ العامہ، جرأت نہیں ہوتی کہ جو ان کی بدعتیں انہوں نے دین میں داخل کی ہیں ان کو چینج کر دیں، ان کی کسی بدعت پہ آپ اشکال کریں، وہ جو نہیں لوگ برداشت نہیں کرتے، تلوار لے کے آ جاتے ہیں کہ عمر کی سنت کو تم چینج کرتے ہو، ہم نے عمر سے یہی سیکھا، ابو بکر کی پہلے سنت کو چینج کرو، بھائی یہ دین اللہ کا کچھ اور ہے، وہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، جو یہ موقع ہی نہیں ہے، حالت ہی یہ نہیں ہے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ صحیح طریقہ لوگوں کو سنائے۔ وَمَتَى فَعَلَ شَاقُوهُ وَخَالَفُوهُ وَتَبَرَّؤُوا مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے کہ ان کو صحیح دین سکھائے کہ نماز کا یہ طریقہ نہیں ہے، وضو کا یہ طریقہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس کی مخالفت کریں گے، اس کی اذیت کریں گے اور اس سے براءت کا اظہار کریں گے، وَخَذَلُوهُ، اور اس کو تنہا چھوڑ دیں گے، وَتَفَرَّقُوا عَنْ حَقِّهِ، اور اس صاحب حق بھی ہو اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے، وَإِذْ أَخَذَ بِبِدَعِهِمْ وَأَقَرَّ بِهَا وَزَيَّنَهَا وَدَانَ بِهَا أَحَبَّتْهُ وَشَرَّفَتْهُ وَفَضَّلَتْهُ، اور اگر کوئی شخص اس کے بالعکس ان کی بدعتوں کی تعریف کرے اور ان کی بدعتوں کا اقرار کرے اور ان کی بدعتوں کی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ کیا نماز ہے، نماز تراویح، کیا وضو ہے، ماشاءاللہ اپنے پیر دھو لو، قرآن کی مخالفت، ٹھیک ہے، طلاق، ایک مجلس میں 3 طلاق ہوتی ہے، جی ہوتی ہے، اس طرح کے فتوی دیا ہے، لوگوں میں سب محبوب، وہ اس کو سب اس کی عزت کریں گے، اس کی تفضیل کریں گے۔ وَلَوْ نَادَيْتُ فِي عَسْكَرِ هَذَا، اگر میں اپنے لشکر میں، اسی لشکر میں حق بات کروں، الذي انزل اللہ علی نبیہ واظہر علی نبیہ، وہ حق بات، وہ حق احکام جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، وَأَظْهَرْتُهُ وَدَعَوْتُ إِلَيْهِ وَشَرَحْتُهُ وَفَسَّرْتُهُ، اور میں اسی حق باتوں کو، حق احکام کو، حق مسائل دین کو بیان کروں جس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، ما بقی فیہا الا اقلہ واذلہ وارزلہ ولو استوحشوا منی ولتفرقوا عنی، میرے لشکر میں سے سب نکل جائیں گے، صرف بہت کچھ کم، قلیل تعداد، کم ترین تعداد، تنہا ترین لوگ اور سب سے کمزور لوگ رہ جائیں گے میرے لشکر میں، جو شیعہ اصلی شیعہ ہیں، وہ اقل ہیں، تعداد ان کے سب سے کم ترین، ازل ہیں، اور سب سے تنہا ترین ہے، ارزل ہیں، سب سے زیادہ کمزور وہی ہیں،
صرف یہی میرے ساتھ رہ جائیں گے، باقی سب مجھے چھوڑ دیں گے. باقی لستوحشوا، باقی مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے، استحاش کریں گے، یعنی وہ مجھ سے کہیں گے کہ یہ عجیب بات کر رہا ہے یہ شخص، وحشت کے ساتھ وہ مجھ سے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہیں.